السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 سے 45 کے درمیان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم نہ بنو اول کفر کرنے والے اس کے، اور میری آیات کو ثمن قلیل کے ذریعے سے نہ خرید و بیچو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، گڑبڑ نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ درحالے کہ تم اسے جانتے ہو، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ یہ بھاری ہے، مشکل ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر بھاری اور مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور انہی کی طرف یعنی رب ہی کی طرف اسے پلٹ کر جانا ہے۔ آئیے تفسیر کے سلسلے میں جانتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، آمینو کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے۔ تو آمینو سے ایمان کا حکم دیا گیا، اور ایمان لانا ہے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو آمینو بما انزلتو کی تفسیر میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بما انزلتو سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کریم پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ مصدقا لما معکم، تو جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ لما معکم سے مراد ہے توریت، انجیل۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس سے مراد اور بھی دوسری آسمانی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر چونکہ جس ضمن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور ان آیات میں کے ابتدا میں جن لوگوں کا نام آیا ہے تو اس سے مراد توریت ہی ہے، لیکن اس سے ساری ہی آسمانی کتابیں مراد ہیں۔ مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو اس کے، پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس کو تمام عالم پر فضیلت عطا کی گئی تھی، اور اس واسطے بھی کہ یہی ایک واحد اللہ کی پیاری قوم تھی جس کے درمیان سارے کے سارے انبیاء کا نزول ہوا، سارے انبیاء مبعوث ہوئے، انہی کے درمیان آسمانی سب کتابیں اتاری گئیں، صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل کی نسل میں آئے اور ان پر یہ کتاب قرآن کریم نازل کی گئی۔ بعد اس کے
اور جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور بھی جو دوسرے صحیفے ہیں، اور بھی جو دوسرے انبیاء ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء اسی قوم بنی اسرائیل میں آئے۔ اس واسطے بنی اسرائیل قوم بہت ہی زیادہ فضیلت والی اور بہت ہی زیادہ عزت والی قوم دنیا بھر میں سمجھی جاتی تھی، مانی جاتی تھی۔ اسی واسطے قرآن کریم نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم اگر اس کلام کا انکار کرتے ہو تو گویا کہ یہ ہوا کہ تمہارے پاس آسمانی وحی اس سے پہلے آ چکی، انبیاء اس سے پہلے آ چکے، تمہارے پاس آسمانی کتابیں اس سے پہلے آ چکی، اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو تم اس کے پہلے کفر کرنے والے گردانے جاؤ گے۔ اس واسطے خطاب ہے لا تکونوا اول کافر بہ۔ اس رکوع کے شروع میں ہم دیکھیں گے تو یہ رکوع شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ تم اپنے اوپر میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو تمام عالم پر فضیلت عطا کی گئی۔ بڑی نعمت یہ ہے کہ اسی قوم کے درمیان سارے انبیاء مبعوث کیے گئے۔ اس کے اوپر بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے ساری آسمانی کتابیں اس کے درمیان اتاری گئیں۔ بہت سے انبیاء، بہت سے ملوک، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس طرح کے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انبیاء اسی کے درمیان مبعوث ہوئے۔ اس واسطے یہ بڑی فضیلت والی قوم ہے، اور اگر یہ قرآن کریم کا انکار کر دیتی ہے تو یہ پہلے کفر کرنے والے گردانے جائیں گے۔ اسی واسطے خطاب ہے کہ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو خریدو بیچو نہیں۔ اشترا یشتری کا معنی خریدنا بھی آتا ہے، بیچنا بھی آتا ہے۔ تو میری آیتوں کو نہ خریدو نہ بیچو، اس واسطے منع کیا گیا، اور وہ ثمن قلیل کے ذریعے سے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ ثمن قلیل نہیں، ثمن کثیر لے کر کے خرید بیچ سکتے ہیں۔ نہیں، ثمن قلیل ہر وہ مال ہے جو دنیا کا مال ہے۔ دنیا کا جتنا زیادہ مال ہو جائے وہ ثمن کثیر نہیں ہو سکتا، وہ سب کا سب ثمن قلیل ہی ہے۔ تو ادنا دنیا کا فانی مال لے کر، فانی دنیا کا فانی جاہ لے کر، فانی دنیا کا فانی عہدہ لے کر کے تم میری آیات کو خرید و فروخت نہ کرو، کہ کبھی آیات کو چھپا دیتے ہو، کبھی ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم بتا دیتے ہو، کبھی ایک کے لیے دوسرا حکم، دوسرے کے لیے دوسرا حکم بتاتے ہو۔ تو اس طرح سے آیات کو، احکام کو خلط ملط نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے بیچو نہیں، خریدو نہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، یعنی اللہ رب العالمین ہی ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے، جس سے خوف کھایا جا سکتا ہے، جس کا ڈر دل میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تلبیس نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ جو کچھ تمہارے پاس حق ہے، جو کچھ تمہارے پاس نشانیاں ہیں، جو کچھ تمہارے پاس بشارتیں ہیں، جو کچھ تمہارے پاس احکام ہیں، ان احکام کو بے کم و کاست بیان کر دو، لوگوں کے سامنے واضح کر دو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جان رہے ہو۔ یہ اس واسطے کہا گیا کہ اہل عرب میں بڑی عزت اور بڑی وقار کی نگاہ سے یہ بنی اسرائیل، اہل یہود جو ہیں، یہ جانے جاتے تھے۔ تو اہل یثرب بھی ان کے پاس مشورے کے لیے جایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آسمان سے ان کے پاس وحی آتی ہے اور ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جب یہ بتاتے تھے تو ان میں سے بعض ایسے حضرات جن کو شک ہوتا یا جو یہ جاننا چاہتے، تحقیق کرنا چاہتے، تو یہ انہی کے پاس جاتے تھے، یہودی عالموں کے پاس جاتے تھے، عیسائی عالموں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس جا کر کے بیٹھ کر ان سے مشورے لیا کرتے تھے اپنے اچھے اور برے کاموں کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں بھی وہ مشورے لیتے تھے۔ تو مشورہ لیتے وقت، اور یہ علماء حضرات، یہودی علماء حضرات مشورہ دیتے وقت یہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان جو کتابیں ہیں، اس میں جو نشانیاں ہیں، اس میں جو بشارتیں ہیں، وہ نشانیاں بشارتیں تو محمد پر صادق آتی ہیں، وہ تو ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کی بات مان لو۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، تو ایک طرف تو یہ حکم کرتے تھے کہ ہم ان کی بات مان لو، پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ گڑبڑ کر کے جواب دیتے تھے۔
شاید ایسا ایسا ویسا، تو گڈمٹ کر کے جواب دینے کو کہا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ تلبیس نہ کرو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو غریب حضرات، جو کم طبقے کے لوگ ہوتے تھے، جو پھٹے حال لوگ ہوتے تھے، جو ادنا حضرات ہوتے تھے، جو اپنے دینی سلسلے میں یا اور بھی کسی سلسلے میں مشورہ لیتے ان سے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، کتاب کی روشنی میں ہم کو بتائیں ہم کیا کریں، تو ان کے لیے الگ حکم بتا دیتے۔ اور جو کوئی عہدے داران آتے وہ جب ان سے مشورے لیتے تو ان کے لیے الگ حکم بتا دیتے تھے، اور کبھی اس میں ملا جلا کر کے بیان کرتے تھے۔ تو اسی واسطے کہا گیا ہے کہ لا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تلبیس نہ کرو، اور وتکتم الحق، حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس کا علم رکھتے ہو، تم جان رہے ہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کا حکم آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے پڑھا سنا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان کا حکم آیا، تو ایمان کے بعد تمام ہی لوگوں کے واسطے نماز کا بھی حکم آ گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اقامت صلاۃ، نماز کے سلسلے کی ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ مسجد کا قیام کرنا، مسجد کا انتظام کرنا، نمازیوں کا احترام کرنا، وہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں داخل ہیں۔ یہ سب بہت ہی مشہور باتیں ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، صاحب نصاب جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور صاحب نصاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس اتنا مال ہو کہ حولان کہ وہ نصاب تک جو مال پہنچتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت جو اس کی ملکیت میں ہو، اور پورا سال گزر جائے تو وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں اس میں آپ اچھی طرح سے جانیں گے، علماء حضرات سے آپ پوچھ کر کے معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا اگر حکم آپ پر صادق آتا ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کی بڑی حکمت یہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کا قیام کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تنہا نماز نہیں، جماعت کے ساتھ نماز اختیار کیا جائے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور خود کو اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ یعنی لوگ جب ان سے مشورے لیا کرتے تھے کہ محمد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی حالت کیسی ہے، ہم کیا کریں اس کے سلسلے میں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں کی جو کتابوں میں جو نشانیاں ہیں، جو بشارتیں ہیں، وہ اس میں صادق آتی ہیں، اور مشورہ دیتے تھے کہ تم ان کی بات مان لو، ان کے اوپر ایمان لے آؤ، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس واسطے کہا گیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اور عام حکم ہے، تمام لوگوں کے واسطے حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس طرح کا بھی یعنی ایمان کے سلسلے میں اور بھی دینی احکام کے سلسلے میں جو کچھ بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر اختیار کر کے اللہ سے مدد مانگو۔ اور جان لو کہ نماز کیا ہے، نماز بھاری شے ہے، نماز مشکل ہے۔ کن لوگوں کے لیے مشکل ہے؟ کہ منافقین کے لیے مشکل ہے، فاسقین فاجرین کے لیے مشکل ہے، گنہگاروں کے لیے مشکل ہے، انہیں نماز میں کسل آتی ہے۔ لیکن جو لوگ خاشعین ہیں تو خاشعین لوگوں کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، ہر آن ہر لمحہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کو ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ یہی مفہوم آگے کی آیت میں بتائی گئی ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی مآل کار، انجام کار، ہر ایک انسان کو جو بھی اس دنیا میں ہے وہ سارا کا سارا، خواہ وہ اچھا عمل کر رہا ہو خواہ وہ اچھا عمل نہیں کر رہا ہو، اسے پلٹ کر رب کے پاس جانا ہے، اسے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ تو جب رب سے ملاقات کرنا ہے، اس بات کا یقین دل میں ہے، تو پھر نماز کو قائم کرنا ہے، خشوع خضوع اختیار کرنا ہے، اچھے طریقے سے اسلامی احکام کو پیروی کرنا ہے، اس کو عمل میں لانا ہے۔
اللہ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔